وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا اقرار کیا ہے کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا خالق روا ماننا، ان تمام چیزوں سے مبرہ و منزہ یہی آیات کرتے ہیں۔ ایمان نام ہے 7 چیز کے اقرار کا، جس کو ایمان مفصل میں ان کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان میں 7 چیز کا ذکر ہے۔ ایمان نام ہے ان 7 چیز کو مان لینے کا، جبھی جا کر ایمان کامل ہے۔ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر، و کتبہ، اور تمام کتابوں پر، و رسلہ، اور تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اچھی بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہے، اور بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان 7 چیزوں کو جب تک آدمی اقرار، زبان سے اقرار اور دل سے یقین نہ کر لے، اس وقت تک وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی شک، انسان کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے ایمان و عقائد کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے عقائد کو نہیں سمجھا تو ہمارے لیے ضلالت اور گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت مسلمان کو جس چیز کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے عقائد، اپنے ایمان کی کما حق کو حفاظت کرنے والا بنے، اور یہ حفاظت جبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس کو جانیں گے، پھر جا کر اس پر ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو جانا ہی نہیں، لا علمی میں یہ چیزیں ہم سے کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال، اپنے اقرار زبان کے ذریعے سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں ایمان میں داخل ہوں یا نہیں۔ وہ غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ وہ اپنے اعمال اپنے زبان کے ذریعے سے برباد کر چکا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو برباد کر دیا ہوتا ہے، اور صرف زبان کے ذریعے سے، اور اس کو عقائد اور ایمان کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ایمان کے بارے میں کما حق و علم ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور اس کی جانکاری اپنے دل میں، اپنے زبان پر نہیں لایا، اور ہم نے اس کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دی، تو ہمارے لیے ضلالت اور گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو جاننے کی، اور ان کی تفصیل کو بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے ہمیں اپنا خالق ماننا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ان کا شریک یا ان کا ہم پلرا مان سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی ایمان مفصل میں کا بیان کیا گیا ہے کہ آمنت باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دینا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود
سوائے اللہ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، جس کی پوجا کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا نہ شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی معاف کرے گا۔ تمام گناہوں کے معافی کا تو پروانہ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اور جس کی معافی اور تلافی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرنے کی۔ وآخر دعوانا